اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی نیکی جو ہے وہ حقیر نہیں، کسی نیکی کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چھوٹی ہے، کیا کرنا، بس ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ کہا کرتے تھے، میاں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے ہم چھوڑتے رہیں گے تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن اسی چھوٹی نیکی کی ہمیں ضرورت پڑے۔ میدان محشر ایسا سخت میدان ہوگا، ایسا سختی والا عالم ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کی کامیابی کے لیے ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی۔ آج تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، کیا ہے یہ چھوٹی نیکی ہے، داڑھی رکھنا بھی کوئی کام ہے بھلا؟ ایسے ہی مولوی پیٹتے رہتے ہیں، سگریٹ نہ پیا کرو جی، گناہ ہے۔ سگریٹ پینا بھی گناہ ہے بھلا، بیڑا کھانا بھی گناہ ہے، حقے کی کش لگانا بھی گناہ ہے، گٹکا کھانا بھی کوئی گناہ ہے؟ یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، بس چھوڑیے ان کی باتوں کو، آپ اپنی منمانی کیجیے۔ یاد رکھیے، اگر دنیا میں ہم اپنی منمانی اپنائیں گے تو قیامت والے دن عرش کا رحمان رب رحمان جو ہے وہ بھی اپنی منمانی اپنائے گا۔ انسان سے درس دیتا ہے اور انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، انسان اگر جنت میں اپنی مرضی چاہتا ہے تو دنیا میں میری مرضی اختیار کرنا پڑے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت کے مہمان بننا چاہتے ہو، جنت کی میزبانی چاہتے ہو، جنت کی مہمان نوازی چاہتے ہو، یاد رکھیے دنیا میں میری مرضی اختیار کر کے آؤ گے، جنت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ اگر دنیا میں بھی تمہاری مرضی چلے، آخرت میں پھر تمہاری نہیں چلے گی، پھر میری مرضی چلے گی۔ نیکی جب انسان کرتا ہے تو نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سبحان اللہ، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے یہی ذکر فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا، اے لوگوں، صبح کے اوائل کی نمازوں کو ادا کیا کرو، جب سورج ڈھل جائے تو ظہر کی بھی پڑھو، عصر کی بھی پڑھو، مغرب کی بھی پڑھو، عشاء کے بھی پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم گناہ گار ہوو گے، بدکاریاں کرو گے، غلطیاں کرو گے، ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم زادہ گناہ گار ہے، ہر آدم زادہ سیاکار ہے، ہر آدم زادہ گناہ گار، خطا کار، بدکار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کے رب کے حضور گڑ گڑا کے معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے نمازوں کی ادائیگی کو بہانہ بنا دیا انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ 5 نمازوں کو اللہ پاک نے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تم کرتے جاؤ گے، اللہ تمہاری نیکیوں کی بدولت تمہارے گناہوں پہ کلمے پھیرتا جائے گا۔ نیکیاں تم کرو گے، گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا نیکی انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اتق اللہ حیث ما کنت، او دنیا میں زندگی گزارنے والے مرد و عورتوں، جہاں بھی تم چلے جاؤ تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، جہاں بھی چلے جاؤ تقوی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے ڈر
اس کو نہیں چھوڑنا. حیث ما کنتا، جہاں کہیں بھی تو ہو، خلوت میں ہو اللہ سے ڈر، جلوت میں ہو اللہ سے ڈر، لوگوں کی مجلس میں ہو اللہ سے ڈر، رات کے آخری پہر میں ہو تو اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر گیا جو ڈر گیا وہ تر گیا، جو نہ ڈرا وہ مر گیا. ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہا کر. کیا؟ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اسے کوئی گناہ ہو جائے، اب گناہ کا مٹانا چاہتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے کے فوراً بعد نیکی کر لیا کر. جب تو نیکی کرے گا تیری نیکی گناہوں کو مٹا ڈالے گی. نیکی کیا کر، نیکی کیا کر. اور جامع ترمذی کی حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے ہر انسان سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کر، محبت سے پیش آیا کر. چاہے تیرے زیر سایہ کوئی خادم ہو، نوکر ہو، نکرانی ہو، کوئی ماسی ہو، کوئی بھی ہو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اچھے اخلاق سے پیش آیا کر، محبت کا اظہار کیا کر، اخلاق حسنہ کا اظہار کیا کر. یہ نہیں میرے محتاط ہے ٹھیک ہے جی رگڑ دیجئے اس کو، جو جیسے آئے جی میں آئے کر. نہیں، فرمایا یہ اچھا اخلاق انسان کے نام اعمال کے ترازو میں اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا. یہ تو جب اس اچھے اخلاق کا انسان کو جب جو ہے وہ ثواب جب نظر آئے گا، جب یہ ثواب دکھائی دے گا تو تب انسان کو پتہ چلے گا کہ کاش کہ میں اپنی ساری زندگی لوگوں میں محبت پیار ہی بانٹتا رہتا. نیکی کے عادی بن جائیے، نیکی کرنے کے عادی بن جائیے، نیکیاں کیجیے، اجر و ثواب کما لیجیے، نیکیاں کیجیے، اجر و ثواب کما لیجیے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب ہی معاملہ ہے، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. ذرا سنیے، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا؟ فرمایا مومن کو اگر خوشی پہنچتی ہے اور وہ خوشی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو شکر کرنے کی وجہ سے بھی ثواب عطا فرماتا ہے. مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، مومن تکلیف پہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کا بھی اس کو بدلہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. مومن اگر صحت مند ہے اور اپنی اس صحت مند کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو ہے اگر عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ اس کو پھر بھی اجر سے نواز دیتا ہے. اگر بیماری آئے، دکھ آئے، درد آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، اگر اس معاملے پہ مومن صبر کرتا ہے اللہ صبر کا بھی بدلہ عطا فرما دیتا ہے. کیسے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. مومن کی یہ صفت ہوا کرتی ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ دہراتا نظر آتا ہے، استرجاع کرتا نظر آتا ہے. ہائے ہائے نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، رخسار نہیں پیڑتا، بالوں کو نہیں نوچتا، رخساروں کو نہیں پیڑتا، بلکہ صبر بھی کرتا ہے، انا للہ کے الفاظ میں نکالتا ہے. عرش والا رحمان اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے میرے محبوب ایسے مومنوں کو کہہ دیجئے کہ کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. نیکی ایک کرتا ہے اللہ اجر دو عطا فرماتا ہے، نیکی ایک کرتا ہے انعام دو عطا فرماتا ہے. مصیبت آئی صبر کیا، یہ صبر کرنا بھی نیکی ہے. اب ایک نیکی کی اللہ نے دو انعامات سے نوازا. کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی تو
وہ مومن ہیں جب ان کے لیے کوئی تکلیف آتی ہے تکلیف پہ صبر کرتا ہے اللہ رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور صبر کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم موقع ہے نیکیوں کو بجا لانے کا۔ زندگی معلوم نہیں کب ختم ہو جائے، زندگی کی شام کس موڑ پہ ہو جائے کوئی اندازہ نہیں۔ جوانی ہے، صحت ہے، غنیمت سمجھ کے نیکی بڑی ہو چھوٹی ہو کر گزریے، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے۔ ہو سکتا ہے جس نیکی کو ہلکا سمجھ کے کم ویلیو سمجھ دیتے ہوئے جو ہے کوئی ویلیو نہیں، ہاں جی، اور ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن وہی نیکی میری اور آپ کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔